استغفر بہتر سورۃ المائدہ نکالیں جی، آیت نمبر 72، صفحہ نمبر ہے 154۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كفر الذين قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ آخری دو لائنیں 154 صفحے کی آخری دو لائنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔ لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ کل سے ہم نے جو عنوان شروع کیا تھا اس کا کچھ تھوڑا سا حصہ بھی میں نے عرض کر دیا تھا۔ وہ عنوان ہے مذمت شرک، کہ جو شرک گناہ ہے اکبر الکبائر ہے، تمام گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ ہے۔ ہم یہ پڑھ رہے ہیں قرآن کی آیات کی روشنی میں کہ اللہ نے اس گناہ کے بارے میں کیسے ریمارکس دیے اور کیا اللہ تبارک و تعالی نے اس کی شناعت قباحت بیان فرمائی۔ یہ صرف اس لیے عرض کرنا مقصود ہے تاکہ ہمارے دلوں میں شرک کی نفرت ابھرے اور ہمارے دلوں میں شرک کے گناہ سے متعلق ایسی بیزاری پیدا ہو جائے کہ ہم کائنات کا ہر مفاد قربان کر دیں لیکن شرک والے گناہ کو نہ کریں۔ اس کے لیے ہمیں کوئی قربانی اور کوئی اپنی انا کو چھوڑنا پڑے تو ہم چھوڑ دیں، سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں لیکن شرک نہ کریں، جیسا کہ حدیث پاک میں آیا۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تشرک باللہ، اے بندو کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اگرچہ تمہیں قتل بھی کر دیا جائے یا جلا بھی دیا جائے تم وہ مصیبتیں برداشت کر لینا لیکن اللہ کی ذات کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا۔ چنانچہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں اگر کبھی آپ پڑھیں، صحابہ کی زندگی، اور ہمیں پڑھنی بھی چاہیے۔ ایک کتاب ہے اس سلسلے میں، حیات الصحابہ، اس کا مطالعہ لازمی کریں آپ اگر صحابہ کی زندگی پڑھنا چاہتے ہیں۔ حیات الصحابہ،
صحابہ کی زندگی اس میں لکھی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی کتابیں ہیں، لیکن یہ آسان اردو کی کتاب ہے، اور آپ اس میں پڑھیں اور آپ کو یہ اندازہ ہو کہ صحابہ نے جو دکھ برداشت کیے تو اس کے پیچھے کوئی اور مشن نہیں تھا۔ صحابہ تو جس ماحول میں، جس مذہب اور جس ملت کو چھوڑ کر رسول اللہ کے پیچھے لگے تھے، وہ یہی شرک تو تھا جسے چھوڑا تھا، اور توحید کو اپنے سینے سے لگایا تھا۔ وہاں اور تو کوئی اختلاف ہی نہیں تھا۔ قرآن کریم میں اگر کبھی میں یہ بھی موضوع بھی بیان کروں گا انشاءاللہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے کے مشرکوں کے ساتھ اختلاف کیا تھا، انشاءاللہ میں یہ بھی بیان کروں گا، لیکن فی الحال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے دکھ یہ برداشت کیے تو مسئلہ تو یہی چھڑا ہوا تھا نا اس ماحول میں بھی۔ اللہ اکبر۔ تو میں بھی یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کے دل میں یہ جذبات ابھرے اور آپ شرک کے خلاف خود بھی بیزاری کا اظہار کریں اور اپنی آل اولاد اور اپنے دوست و احباب کو بھی اس گناہ سے بچانے کی فکر کریں۔ چنانچہ اس سلسلے میں نے کل 2-3 بلکہ زیادہ آیات آپ کو دکھائیں، جس میں سے سب سے پہلی آیت میں نے آپ کو یہ دکھائی کہ مشرک کی بخشش نہیں، اللہ ہر گناہ معاف کر دے گا لیکن شرک معاف نہیں کرے گا۔ سورہ نساء کی میں نے آیت آپ کو دکھائی۔ اسی طرح دوسری اس کی شناعت اور قباحت میں نے یہ بتائی کہ مشرک جو ہے شرک کرنے کے بعد یہ اتنا بدترین ہو جاتا ہے کہ اللہ اس کے کوئی نیک عمل کو قبول نہیں کرتا، اللہ اس کے کسی عمل کو منہ نہیں لگاتا۔ تو یہ ایک بڑی بربادی ہے کہ اللہ بندے کے عمل کو قبول نہ کرے، دھتکار دے، جس طرح شیطان کو دربار سے نکال کے دھتکار دیا، اور یہ بندہ بھی دھتکارا جائے تو پھر کیا فرق رہ گیا ابلیس میں اور اس بندے میں؟ عمل قبول نہیں ہوتے۔ میں نے اس پہ آیت پیش کی، سورہ کہف کی آیت نمبر 105، جو آخری رکوع کے اندر آیتیں ہیں، میں نے آپ کو کل پڑھائیں دکھائیں، اور ساتھ یہ بھی اس میں آ گیا کہ عمل بھی قبول نہیں، اور اس مشرک کو اللہ بلا حساب و کتاب سیدھا کہاں داخل کرے گا؟ جہنم۔ اور تیسری میں نے آپ کو کل اس شرک کی یہ قباحت بتائی کہ یہ وہ بدترین گناہ ہے۔ سورہ توبہ کی آیات میں نے پیش کی، جن آیات میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ مشرک زندہ رہنے کے بھی قابل نہیں، اللہ کی نظروں میں حکم ہے جسے جہاں پاؤ قتل کر دو۔ اور چوتھی میں نے یہ قباحت شرک کی بیان کی اسی سورہ توبہ کی پہلی آیتوں کے حوالے سے کہ یہ وہ شرک ہے کہ اللہ نے اعلان کر دیا تھا اور اپنے رسول کو بھی کہہ دیا تھا حج اکبر کے موقع پہ، اعلان کر دیجئے میرے پیغمبر ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، کہ اللہ بھی مشرک سے بیزار ہے اور اللہ کا رسول بھی مشرک سے، یعنی ہم اعلان برات کر رہے ہیں کہ ایسے بندے کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اور اسی طرح میں نے 5ویں قباحت شرک کی کل آپ کو یہ بتائی تھی، سورہ لقمان کے حوالے سے لقمان حکیم نے بیٹے کو وصیت کی تھی شرک نہ کرنا میرا بیٹا، اس لیے کہ شرک ظلم عظیم ہے، سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک والا ظلم۔ اسی طرح یہ بھی میں نے کل آپ کو دکھایا کہ مشرک جو ہے انما المشرکون نجس، اللہ کہتے ہیں یہ نجس ہے، پلیت ہے، فلا یقرب المسجد الحرام، سورہ توبہ کی آیتیں میں نے آپ کو دکھائیں کل، جس میں حکم آیا کہ اسے مسجد حرام کے قریب بھی نہ آنے دو، حرم میں اس کا داخلہ ممنوع کر دی۔ تو یہ میں نے پچھلی باتیں 2-3 اس لیے دہرا دیں تاکہ وہ بھی ساتھ جڑ جائیں، آیات کے حوالے کل ہم دیکھ چکے ہیں۔ آج ہم جو پڑھنا چاہتے ہیں وہ یہ آخری 2 آیتیں ہیں، اس میں ایک اور قباحت ہے شرک کی، اللہ اکبر۔ لقد كفر الذين قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، وہ لوگ بلا شبہ کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح یہ اللہ ہیں۔ اللہ اکبر۔
وہ کیا کہتے ہیں کہ عیسیٰ کیا ہیں؟ اللہ ہیں۔ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، وہ جو اللہ ہوتا ہے نا، هو المسیح ابن مریم، وہ یہی عیسیٰ بیٹا مریم کا ہے۔ اللہ ظاہری شکل میں آ گیا ہے، دنیا میں آ گیا ہے یہ وہی اللہ جس نے آسمان و زمین بنایا اور جو نظام کائنات چلا رہا ہے۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کذبنی ابن آدم، ابن آدم نے مجھے جھٹلایا ہے، ولم یکن لہ، اور اسے جھٹلانا نہیں چاہیے تھا۔ ابن آدم نے مجھے گالی دی ہے، شتمنی ابن آدم ولم یکن لہ، لیکن اسے یوں کرنا نہیں چاہیے تھا۔ اور یہ گالی کیا ہے؟ فرمایا گالی یہی ہے جب وہ کہتا ہے کہ اللہ نے بیٹا بنایا، جس طرح یہ عیسائی کہتے ہیں۔ آگے وہ بھی آ رہا ہے، وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم۔ حکیم صاحب نے تھوڑا کھلی جگہ دیو جی۔ اچھا، وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم۔ قرآن وہی لے لیں، بے شک دے دیں قرآن۔ اچھا چلو، تکلیف ہے انہوں، دعا کرو جی انہوں بھی اللہ صحت کاملہ دے وے، بڑی بری بیماری ہے جی، یہ بھی اللہ تعالی محفوظ رکھے سب نو اس تو مورے والی بیماری۔ اللہ، وقال المسیح یا بنی اسرائیل، اور عیسیٰ تو یہ کہا کرتے تھے اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ ربی وربکم، کہ تم اللہ ہی کی عبادت کیا کرو، وہ میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے۔ یعنی عیسائی یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ ہے، اور عیسیٰ یہ کہتے تھے کہ میرا اللہ تو کون ہے؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ یہ میں دکھانا چاہتا تھا آپ کو، پہلی لائن جو ہے کہ شرک کی اگلی قباحت وہ یہ ہے، برائی شرک کی ہے کہ جان رکھو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو حرم اللہ علیہ الجنہ، ایسے بندے پہ اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ وماواہ النار، ایسے بندے کا ٹھکانہ دوزخ بنایا ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور ان ظالموں کا وہاں کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ چلو یہ آیتیں آئی ہیں تو میرا دل ہے یہ پورا صفحہ ہی پڑھ لیں ترجمے کے ساتھ۔ آگے دیکھیں ذرا، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، وہ لوگ بھی کافر ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تین کا تیسرا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ عیسائی کہ اللہ کی تین جزیں ہیں، ایک جز کا نام عیسیٰ ہے، ایک جز کا نام ان کی ماں مریم ہے، اور ایک خود اللہ، یعنی اللہ کے تین حصے کر دی۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یعنی عیسیٰ اللہ میں سے، مریم بھی اللہ میں سے، ایک وہ خود اللہ، اور یہ دو اس کے ٹکڑے جدا ہوئے۔ جیسے آج لوگ کہتے ہیں جناب رسول اللہ نور من نور اللہ، کہ ہمارے نبی بھی اس کے نور سے نور کا ٹکڑا جدا ہوئے۔ یہ وہی عقیدہ جو عیسائیوں کا عقیدہ تھا، معاذ اللہ ثم خالص شرک۔ اللہ اکبر۔ وما من الہ الا الہ واحد، حالانکہ اس معبود یکتا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اگر یہ لوگ ایسے اقوال و عقائد سے باز نہیں آئیں گے تو ان میں جو کافر ہوئے ہیں وہ تکلیف دینے والا عذاب پائیں گے۔ تو یہ کیوں نہیں اللہ کے آگے توبہ کرتے اور اس سے گناہوں کی معافی کیوں نہیں مانگتے؟ اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ سنو، تم نے تو یہ عقیدہ بنا رکھا کہ عیسیٰ اللہ ہے یا عیسیٰ اللہ کی جز ہے۔ آؤ ہم تمہیں بتائیں کہ عیسیٰ کون ہے۔ اب آگے وہ آ رہا ہے، مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم وہ تو صرف اللہ کے پیغمبر ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے تھے۔ وَأُمُّهُ صدیقہ، اور ان کی والدہ مریم اللہ کی ولیہ ہے۔ وصدیقہ، ولیہ بھی ہے اور سچی فرما بردار ہے۔
کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں انسان تھے، وہ کھانا کھایا کرتے تھے۔ اور عیسیٰ کو رب کہنے والوں، وہ دونوں انسان تھے، ان کی ماں بھی اور خود عیسیٰ بھی۔ اور بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ کھانا کھایا کرتے تھے۔ جو کھانے کا محتاج ہو وہ معبود تو نہیں ہوتا، جو کھانے کا محتاج ہو، ذرا اتریے اس کی گہرائی میں، جو کھانے کا محتاج ہو وہ اللہ اکبر، روٹی کا محتاج، جو روٹی کا محتاج ہو وہ آٹے کا محتاج، جو آٹے کا محتاج ہو وہ چکی میں پیسنے کے لیے چکی کا محتاج، اللہ اکبر۔ پھر وہ جو روٹی کھاتا ہو وہ اس کھیتی کا، زمین کا محتاج جس میں وہ بو کے اپنی فصل اگاتا ہے، پانی کا محتاج جو اسے لگا کے کھیتی اگاتا ہے، پھر ان مشینوں کا محتاج جس کے ذریعے وہ الگ الگ کرتا ہے۔ اللہ اکبر، آگے یوں چلتے جائیں تو گہرائیاں تو بڑی اس کی نکل سکتی ہیں۔ بس اللہ نے قرآن میں کیسی سادہ سی بات سمجھائی، حالانکہ یہ قرآن بڑی اونچی اونچی باتیں کرتا ہے، نبیوں کے واقعات، اللہ کی توحید، فرشتوں کی اطاعت، پچھلی امتوں کے واقعات، دلائل عقلیہ، دلائل وحیہ، دلائل نقلیہ، اسی طرح بڑے فلسفے، برہان، بڑے معجزے اور بڑی اونچی اونچی باتیں کرتا ہے۔ لیکن یہ کتنی سادی بات ہے کہ عیسیٰ مریم کھانا کھایا کرتے تھے۔ گل سادی ہے کہ نہیں بھئی؟ عیسیٰ، بھئی ہر کوئی جانتا ہے کہ عیسیٰ انسان جو تھے تو کھانا تو کھایا کرتے تھے۔ اے اللہ تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ کھانا تو سارے ہی کھاتے ہیں۔ فرمایا کہنا یہ چاہتا ہوں کانا یاکلان الطعام، اور لوگو عقل کو ہاتھ مارو، جو کھانے کا محتاج ہو، جو اپنی بھوک مٹانے کے لیے روٹی کا محتاج ہو، وہ سارے جہان کا پالن ہار کیسے ہو سکتا ہے؟ جو خود روٹی کا محتاج ہے وہ دنیا کو کیا کھلائے گا، دنیا کو کیا پالے؟ انظر کیف نبین لہم الآیات، اور دیکھو ہم اپنی آیتیں کس طرح کھول کھول کے بیان کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ کہاں الٹے جا رہے ہیں۔ اگلی آیت بڑی پڑھنے کے لائق ہے۔ قل اتعبدون من دون اللہ، اے میرے نبی ان سے کہہ دیجئے اتعبدون من دون اللہ، کیا تم اللہ کے سوا ایسوں کو پکارتے ہو، ایسوں کی پرستش کیوں کرتے ہو؟ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع، جو تمہارے نفع اور نقصان کے اختیار نہیں رکھتے۔ اس تو زیادہ واضح کیا آپ کو میں دکھاؤں یار؟ اللہ نے کہہ دیا کہ جن کی تم اللہ کے سوا پرستش کرتے ہو، وہ حضرت عیسیٰ ہوں تب، وہ حضرت مریم ہوں تب، وہ جنات ہوں تب، وہ فرشتے ہوں تب، وہ نبی، ولی، پیر، فقیر، عرشی، فرشی، زندے، مردے کوئی ہوں جن کو لوگ اللہ کے سوا پوجتے ہیں، اللہ کہتے ہیں جن کو تم اس کے سوا پوجتے ہو نہ وہ تمہارے نفع کے مالک ہیں نہ وہ تمہارے نقصان کے مالک۔ یہ آیت نمبر یاد کرو، لوگوں کو بتاؤ یہ آیت سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 76۔ واللہ هو السمیع العلیم، اللہ ہی ہے سب کچھ سننے والا، جاننے والا۔ اے اہل کتاب لا تغلو فی دینکم، اپنے دین کی بات میں نہ حق مبالغہ نہ کیا کرو۔ بہرحال جی بات لمبی ہو رہی ہے، تو میں نے یہاں کیا دکھایا آپ کو کہ شرک والا گناہ وہ ہے، پہلی لائن دیکھیں کہ جو یہ شرک کرتا ہے جنت اس پہ حرام ہو جاتی ہے اور دوزخ اس کا ٹھکانہ بن جاتا۔ آگے دیکھیں جی ایک اور آیت، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ، سورۃ التوبہ کی نکالیں آیت نمبر 17، تھوڑا سا آگے آئیں جی، توبہ کی آیت نمبر 17، صفحہ نمبر ہے 244، آخری دو لائنیں اس کی بھی۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، شرک کر کے بندہ کتنا برا ہو جاتا ہے اللہ کی نظروں میں۔ دیکھو فرمایا مشرکوں کو یہ زیبا نہیں، سجدہ نہیں، لائق نہیں، ان کے کوئی حق نہیں ان کو اس کا۔ کس کا؟ فرمایا ان یعمروا مساجد اللہ، کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں۔
اللہ اکبر کبیرہ، شاہدین علی انفسہم بالکفر، جبکہ وہ اپنے آپ پر کفر کی گواہی دے رہے ہوں، اولئک حبطت اعمالہم، یہ بے شک جتنی مسجدیں بنا لیں، یہ جتنے وہاں صفائیاں کر لیں، یہ جتنے وہاں خرچے کر لیں، یہ جتنی وہاں عبادتیں اور سجدے کر لیں، فرمایا ان لوگوں کے سب اعمال بیکار ہیں، وفی النار ہم خالدون، یہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور مشرکوں کو کیا حق ہے کہ وہ مسجدیں بنائیں؟ یہ حق انہی کا ہے جن کی پیشانی جھکتی ہے تو صرف کس کے آگے جھکتی ہے؟ وہی بنائیں گے اس کا در جس کو وہ پوجتے ہیں، اور جو جگہ جگہ جس کا سر جھکتا ہے اسے مسجد بنانے کا کیا حق ہے؟ اگلی آیت پڑھو، انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو تو صرف وہ لوگ آباد کرتے ہیں من آمن باللہ والیوم الاخر، جو اللہ اور قیامت کے دن پہ ایمان لاتے ہیں، اقام الصلاۃ، نماز پڑھتے ہیں، آت الزکاۃ، زکوٰۃ دیتے ہیں، ولم یخش الا اللہ، اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے نہیں، فعسیٰ اولئک ان یکونوا من المہتدین، اور امید ہے کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ لوگوں میں داخل ہوں گے۔ یعنی مومنوں کو حق ہے کہ وہ مسجدیں بنائیں، اس لیے کہ مساجد مرکز توحید ہوتے ہیں، اور مرکز توحید بنائے موحد، تے جڑا بندہ آپ مشرک ہو توحید دا مرکز بناوے تکے جے نہ بناوے تکے۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، یہ آیت بھی ضرور پڑھیں گے، ذرا دیکھیں اس کو، اور کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا، وعمارۃ المسجد الحرام، مسجد محترم یعنی خانہ کعبہ کو آباد کرنا، بنانا، یہ تم نے دو عمل، ایک حاجیوں کو پانی پلانا، اور نمبر دو مسجد حرام کو آباد کرنا، اسے بنانا، اس کی تعمیر، پھر اس کو بعد میں آباد، دونوں اس میں شامل ہیں۔ یہ دو عمل، حاجیوں کو پانی پلانا، مسجد حرام بنانا، اللہ اکبر، کس مسجد کی بات ہو رہی ہے جی؟ مسجد وہاں، وہ جو جہاں آپ حج کرتے ہیں، جا کے طواف کرتے ہیں، خانہ کعبہ، اس مسجد کی بات ہو رہی ہے۔ یہ دو کام تم نے کر کے کیا خیال کر لیا ہے کہ ہمارے عمل اس شخص کے اعمال جیسے ہو گئے، کمن آمن باللہ والیوم الاخر، جو مومن ہے، اللہ آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، جاہد فی سبیل اللہ، جہاد کرتا ہے اس کے راستے میں، تو تم نے سمجھ لیا کہ ان مومنوں کے عملوں جیسا ہمارا بھی عمل ہو گیا، یعنی جس طرح ان کو اجر ملے گا تو ہمیں بھی اجر ملے گا۔ یہ اللہ مشرکوں سے کہہ رہا ہے کہ تم نے حاجیوں کو پانی پلا کے کیا سمجھ لیا ہے کہ اجر ملے گا، اور مسجد حرام کو تم نے آباد کر کے کیا سمجھ لیا کہ اللہ راضی ہو گیا؟ سنو، لا یستوون عند اللہ، یہ لوگ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہیں، مشرک اور موحد برابر نہیں ہیں، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ کس طرح برابر نہیں؟ بھلا میری طرف دیکھو، اس طرح برابر نہیں کہ ان مومنوں میں سے اگر کوئی کچی سی مسجد بنا دے، ڈیرے پہ بنا دے، گاؤں میں بنا دے، محلے میں بنا دے، شہر میں بنا دے، پوری نہ بنائے، کچھ حصہ ڈال دے اور سب سے تھوڑا ڈال دے، پرندے کے گھونسلے جتنی بنا دے، ایک اینٹ لگا دے، میرے نبی نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اگر موحد بنائے، دل میں عقیدہ توحید لے کر ایک اینٹ لگائے تو جنت مل جائے، اور یہ دل میں شرک رکھ کر کعبہ بھی بنائے تو جنت پھر بھی نہ ملے۔ اب خود بتاؤ یہ برابر ہوئے؟ سارا ملک دا پیا جی، ایمان کا، توحید کا، بولو سارا ملک دا پہ گیا۔ جو مومن ہے ان سے چھوٹا سا عمل بھی قبول کر کے جنت کا وعدہ دے دیا، اور جن کے دلوں میں شرک والی نجاست ہے ان کے بڑے بڑے عمل کو بھی کہہ دیا کہ اس کا کوئی فائدہ۔ تم بے شک جتنا پانی پلاتے رہو، ان حاجیوں کو ستو گھول گھول کر پلاؤ یا میرے گھر کو تعمیر کرو، عمل میں نہیں دیکھتا، میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس عمل کے پیچھے عقیدہ ہے کہ نہیں۔ عمل میں بعد میں دیکھتا ہوں، عقیدہ پہلے دیکھتا ہوں۔
تو جب اللہ پہلے جس چیز کو دیکھتا ہے تو ہمیں فکر بھی سب سے زیادہ کس کی کرنی چاہیے؟ اسی کی کرنی چاہیے۔ سمجھ آ رہی باتیں آپ کو؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہاں سے کیا ثابت ہو گیا کہ مشرک اتنا برا ہے کہ اس کو مسجد بنانے کی اجازت نہیں، آباد کرنے کا اسے لائق نہیں سمجھا گے۔ ایک اور جگہ دیکھیے جی، یہ ہے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 113، تھوڑا سا آگے سورت یہی ہے 113، صفحہ نمبر ہے 265، دوسری لائن ہے صفحے کی۔ اللہ، 265 سورۃ توبہ کی آیت نمبر 113، ما کان للنبی والذین آمنوا، سبحان اللہ۔ یہاں دیکھیں کہ مشرک، شرک کرنے والا اللہ کی ذات کے ساتھ، وہ کتنا غصہ ہے اللہ کو اس پر۔ ما کان للنبی، ما کان للنبی والذین آمنوا، پیغمبر کو بھی یہ مناسب نہیں، شایان شان نہیں، جچتا نہیں، سجتا نہیں نبی کو، والذین آمنوا، اور مومنوں کو بھی نہیں جچتا۔ یہ جو لکھا ہوا نا شایان نہیں، میں اس کا معنی کر رہا ہوں جچتا نہیں۔ اللہ کیا نہیں جچتا؟ ان یستغفروا للمشرکین، کہ جب ان پر ظاہر ہو گیا کہ مشرک اہل دوزخ ہیں۔ یہ آخری، اس آیت کے آخری حصے کا یہ ترجمہ ہے کہ جب ان پر ظاہر ہو گیا کہ مشرک اہل دوزخ ہیں۔ اب من بعد سے ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، یہ اس کا معنی ہے۔ جب ان پر ظاہر ہو گیا کہ مشرک اہل دوزخ ہیں، یعنی دوزخی ہیں، جب انہیں پتہ چل گیا کہ مشرک دوزخی ہیں، اب جچتا نہیں مومنوں اور پیغمبر اسلام کو، کیا نہیں جچتا؟ ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ بخشش مانگیں مشرکوں کے لیے، ولو کانوا اولی قربا، اگرچہ وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ مشرک بندہ اگرچہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، جتنا قریبی کیوں نہ ہو، جب پتہ چل گیا کہ مشرک جو ہے یہ تو دوزخی ہیں، تو اب ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے کی اجازت اللہ اپنے نبی کو بھی دیتا۔ استغفر اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم ان معاملات میں نا بہت پیچھے ہیں، خدا کی قسم۔ یہ تھوڑا سا پیچھے آئیں، صفحہ نمبر 258، 5-6 ورقے پیچھے الٹے، 258، اس میں دیکھیں چوتھی لائن، استغفر لہم، تم ان کے لیے بخشش مانگو، او لا تستغفر لہم، یا نہ مانگو، بات ایک ہی ہے۔ ان مشرکوں کو کے لیے تم اے میرے نبی بخشش مانگو مجھ سے یا نہ مانگو، بات ایک ہی ہے۔ ان تستغفر لہم 70 مرہ، اگر ان کے لیے 70 دفعہ بھی بخشش مانگو گے، فلن یغفر اللہ لہم، تو بھی اللہ ان کو نہیں بخشے گا، تو بھی اللہ ان کو، یہ اللہ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے مجھ سے معافی مانگے، میں مشرک نو معاف۔ وَلَهُمْ اللَّهُ أَكْبَرُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اس کے رسول سے کفر کیا ہے۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ پتہ ہے آپ کو آیتیں کب اتری ہیں؟ اگلے صفحے پہ دیکھو دوسری لائن، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اے پیغمبر ان میں سے اگر کوئی مر جائے تو کبھی اس کے جنازے کی نماز نہ پڑھنا۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِي، اور اس کی قبر پر جا کر نہ کھڑے ہونا۔ لوگ کہتے ہیں یہ انہاں دی سختی ہے جی، یہ سخت باتیں کرتے ہیں مسجد مہاجرین والے۔ سختی نہیں ہے ہماری، خدا کی قسم قرآن کی یہ آیتیں ہمیں ابھارتی ہیں کہ ان پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، جب انہیں پڑھتے ہیں ہمارے دل کو کچھ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کیوں نہیں ہم لوگوں کو پڑھاتے سکھاتے وہ سادی سادی چھوٹی چھوٹی باتیں کہ ہاتھ دھو کے جناب کھانا کھاؤ اور
چبا چبا کے کھاؤ اور پانی بیٹھ کے، اس طرح کی سنتیں، استنجا ایسا کرو، غسل ایسے، اور یہ چیزیں بتائیں اور لوگوں کے عقائد اور ایمان کی اصلاح نہ کریں تو پھر ہمارے پڑھے کا کیا فائدہ؟ کتمان حق ہو جائے گا، اللہ کی آیتوں پہ پردہ پڑے گا، ہم اللہ کے ہاں مجرم بن جائیں۔ او بھی دسنی تے نال اے بھی دسنی دونوں۔ علامہ اقبال نے غالباً کہا، بیان میں نکتہ توحید آ تو سکتا ہے، بیان میں نکتہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے، وہ رمز شوق کے پوشیدہ لا الہ میں ہے، طریق شیخ فقیہاں نہ ہو تو کیا کہیے۔ اوکھے یہ لفظن پر تم سمجھ آئی کہ نہیں؟ علامہ اقبال کہتا ہے وہ رمز شوق، یعنی وہ مزہ اور وہ راز جو اس لا الہ میں چھپے ہیں، جو پوشیدہ لا الہ میں ہیں، وہ رمزیں ہیں جو لا الہ میں پوشیدہ ہیں، چھپی ہوئی ہیں، تم کیا جانو ان کو؟ تمہارے دماغ میں جو بت خانے کھڑے ہیں بڑے بڑے، کبھی تم اس سمندر میں اترتے، تم اس میں موتی اور ہیرے اور جواہرات نکال کے لاتے، لیکن تمہارے دماغوں میں ہی بت خانے جمے کھڑے ہیں، تم پہ توحید پڑھے تو بھی کیا فائدہ اور نہ پڑھے تو بھی کیا فائدہ۔ لیکن آگے علامہ اقبال کہتے ہیں طریق شیخ فقیہانہ ہو تو کیا کہیے، ان کی رمزوں اور ان کے مزوں کا تمہیں پتہ اس لیے نہیں چل سکا لا الہ الا اللہ کی مٹھاس کا کہ طریق شیخ فقیہانہ ہے، یعنی تمہیں سمجھانے والے، تمہارے معلم، تمہارے امام، تمہارے استاد، تمہیں سمجھانے والے وہ فقیہانہ مزاج رکھتے ہیں، وہ غسل کے مسائل، استنجے کے مسائل، وہ تمہیں یہ چیزیں تو بڑی بتاتے ہیں لیکن اللہ کی توحید کا معنی نہیں سمجھاتے۔ طریق شیخ فقیہانہ ہے تو کیا کہیے۔ یہاں فقیہانہ بھی ہم نے بننا ہے، فقہی مسائل بھی بیان کرنے ہیں، اور ساتھ ساتھ عقیدے کے مسائل بھی ہم نے بیان کرنے۔ تو یہ آیتیں، یہ ساری آیتیں کب اتری بھلا؟ یہ جو دو تین میں نے آپ کو دکھائیں کہ مشرک کا جنازہ نہیں پڑھنا۔ عبداللہ بن ابی، منافقوں کا سردار، مر گیا، جناب رسول اللہ کے پاس اس کا بیٹا آ گیا عبداللہ، بیٹے کا نام اس کا نام بھی عبداللہ ہے، تو وہ مسلمان تھا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میرا باپ فوت ہو گیا، جنازہ۔ اب دو روایتیں، ایک میں ہے کہ حضور تشریف لے آئے اور آپ نے جنازہ پڑھا دیا، اور ایک میں ہے نہیں ابھی آئے تھے، پڑھانے کا ارادہ کیا تھا، ابھی تک پڑھایا۔ اللہ اکبر کبیرہ، پڑھایا نہیں، ابھی تک پڑھانے کا ارادہ ہی کیا، لیکن اس موقع پہ فاروق اعظم جیسا توحید کا جذبہ رکھنے والا سامنے کھڑا تھا، بول پڑے اور کہنے لگے یا رسول اللہ کیف نصلی صلاۃ الجنازۃ علی المنافق، یا رسول اللہ اس منافق پر جو اندر سے مشرک ہے اوپر سے مسلمان بنا ہوا تھا، کیسے ہم نماز جنازہ پڑھیں گے؟ یا رسول اللہ میرا تو دل نہیں مانتا، اگر ہم نے موعد بن کر بھی ان کے جنازے پڑھنے ہیں نا تو کیف نصلی، کیسے پڑھیں ہم، سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ سوال تھا اللہ کے نبی سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے خاموش ہو گئے، اس لیے کہ ابھی تک کوئی حکم ہی نہیں اترا تھا اس بارے میں۔ تو بس فاروق اعظم بھی تو لسان من اللہ تھا نا، اللہ کی زبان تھا، یہ جب بولتا تھا اللہ اکبر کبیرہ، اس کے لفظوں کو اللہ قرآن بنا کے اتار دیا کرتا تھا۔ تو اللہ اکبر کبیرہ، اس کے لفظوں کو قرآن، تو یہ لفظ اس نے بولے جب فاروق اعظم نے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوری حکم نازل کر دیے، یہ آیتیں اتر آئیں، اے میرے نبی آپ کے لیے حکم ہے، چاہے کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، مشرک کا جنازہ پڑھنے کی اجازت نہ ان کا جنازہ پڑھو، نہ ان کی قبر پہ کھڑے ہو، وہ کیونکہ یہ کافر ہیں، اللہ اس کے رسول کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور یہ مرے ہیں نافرمان ہو کر، تو آپ کو منع کر دیا گیا جنازہ پڑھنے سے۔ تو مشرک اتنا رذیل ہے اللہ کی نگاہوں میں کہ اس کا جنازہ پڑھنے کی بھی ہمیں اجازت، ہم سنی ہیں، مسلمان ہیں، موحد ہیں، کچھ غیرت کھائیں، کیوں ہم ان معاملات میں ڈھیلے ڈھالے ہو جاتے ہیں، ہر کسی کے جنازے پہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔
تے اگوں او بھی نہیں پتا کہ اے ہن سنی آئی کہ شیعہ کیا بلا تھی، آدن ہے کہ دا سنی والا ہو سی تے ایک شیعہ والا ہو سی، جنہاں سنی والے او اگے آ جاؤ بھی ہن او دا جنازہ ہون لگا سنی والا، ہن انہاں پڑھ لیا، ہن تسی پیچھے ہو جاؤ، ہن شیعہ اگے آ جاؤ۔ ایسا بندہ بھلا اللہ کی نگاہوں میں کیسے جچے گا؟ یہاں تو کھرے کھوٹے کو جدا کرنے کے لیے رسول اللہ آئے تھے، مارے کھائی تھی میرے نبی نے تاکہ کھرے کھوٹے میں امتیاز ہو جائے، اور اگر ہم پھر ان کو ملا جلا دیں تو ہم نے رسول اللہ کی محنت پہ پانی پھیر دیا۔ قل یا ایھا الکافرون، اسی نبی نے تو کہا تھا، کافروں کو کہا تھا، اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، میں تمہارے معبودوں کی پرستش نہیں کر سکتا، تم بھی نہیں کرتے میرے معبود کی، میں تمہارے کی نہیں کرتا، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ اتنے بڑے بائیکاٹ کا اعلان اللہ کے نبی نے کیا، اور امت جو ہے وہ سب کچھ ملائے جلائے پھرتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک اور دیکھیں جی مقام آخری، بس سورۃ البقرہ نکالیں، آیت نمبر 221۔ صفحہ نمبر ہے جی 44 دوسری لائن ہے صفحے کی، بس یہ آخری آیت پڑھتے ہیں۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، او مومنو مشرک عورتوں سے جب تک وہ ایمان نہ لائیں نکاح نہ کرنا۔ میں نے کل بھی کہا تھا یہ آیتیں چھپی ہوئی تو ہیں لیکن ہم سے چھپی ہوئی ہے، ان آیتوں پہ پردے ڈالے ہوئے ہم نے، دیکھو ہم نے ملایا جلایا ہوا سارا نظام، اور اللہ کہتا ہے مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرنا۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، کیونکہ مشرک عورت خواہ تم کو کیسی ہی بھلی لگے اس سے تو مومن لونڈی بہتر ہے۔ آزاد عورت ہو، مشرکہ ہو، خوبصورت ہو، حسین و جمیل ہو، فرمایا اوپر سے حسین و جمیل ہے لیکن اندروں دل کالا ہے، اس دا مشرکہ ہے، فرمایا اس نالوں تا لونڈی چنگی ہے تواڈے واسطے اگر وہ مومن ہوئے تو۔ لونڈی وہ ہوتی ہے جو کسی کی ملکیت میں ہوتی، آزاد نہیں ہوتی، وہ جو جنگوں میں کافروں کی عورتیں قید ہو کے آتی تھیں تو وہ کسی کو دے دی جاتی کہ یہ تمہاری ملک ہے، اس کو لونڈی کہتے ہیں۔ فرمایا اگر لونڈی مومنہ ہو جائے تو پھر اس آزاد مالدار کو چھوڑو، حسین جمیل کو چھوڑو، مومنہ ہو بھاویں لونڈی کیوں نہ ہو جائے، پھر اس سے تو وہ بہتر ہے۔ مشرکہ نال نکاح کرن دی اجازت۔ آگے پڑھو، وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور اسی طرح وہ اوپر تو عورت کی بات تھی نا، اب اوپر مرد کی بات ہے آگے، اور اسی طرح مشرک مرد جب تک ایمان نہ لائیں مومن عورتوں کو ان کی زوجیت میں نہ دینا۔ ہم اپنی بچیوں کے رشتے کرتے وقت اس آیت کا خیال کرتے ہیں؟ ایسا ویدیاں کار، کوٹھی، بنگلہ، سونا چاندی، کاروبار، زمین، جائیداد، مال، دولت، روپیہ، پیسہ، دنیا کے مزے، اور اللہ کو جان نہیں دینی، اللہ کو کیا منہ دکھاؤ؟ ان آیتوں کی صحیح خلاف ورزی کرتے ہیں ہم۔ اور میں نے کل آپ کو ایک آیت دکھائی تھی سورہ یوسف کی، جس میں کہا گیا تھا کہ کلمہ پڑھنے والے مومن بھی شرک کر سکتے ہیں، اوپر سے مومن بنے ہوئے لیکن وہ شرک کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج اور یہ بات ٹھیک ہے، ان کی ہے ہی اسی طرح، اکثریت جو ہے کلمہ پڑھ کے انہیں کلمے کی حقیقت کا نہیں پتا، ہیں موحد، کلمہ پڑھ کے یعنی کہ توحید کا اقرار زبان سے ہے لیکن اس کی حقیقت چونکہ نہیں جانتے اس لیے شرک بھی کرتے۔ ما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اسی طرح میں نے اور بھی آیتیں آپ کو کل دکھائی تھی۔ تو یہ دونوں بات آ گئی کہ مشرک مرد جب تک ایمان نہ لائیں مومنہ عورتوں کو ان کی زوجیت میں نہ دینا،
وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اللہ، کیونکہ مشرک مرد سے خواہ وہ تم کو کیسا ہی بھلا لگے مومن غلام بہتر ہے۔ اس نالوں تا غلام بہتر ہے جڑا کسی دی ملکیت ہوندا، لیکن ہووے اگر وہ مومن تو پھر آزاد مالدار حسین و جمیل ہو، لیکن ہو مشرک اسے چھوڑ دو۔ اس کے مقابلے میں اگر کوئی غلام کھڑا ہے، اپنی بیٹی اس کو دے دو، گوارا کر لو کہ میں غلام کو دے دیتا ہوں، لیکن میں اس کو نہیں دوں گا، اس لیے کہ اس کے پاس دنیا کا تو سب کچھ ہے لیکن اس کے دل میں عقیدہ توحید جو کوئی نہیں۔ اب سنو آگے، اولائکا، کیوں اتنی سختی، اے اللہ اتنی پابندی کیوں لگا دی؟ مر جائے تو جنازہ نہیں پڑھنا، اس کے ساتھ رشتہ ناتا نہیں کرنا، اے اللہ اتنی کیوں سختی فرمایا؟ اولئک یدعون الی النار، یہ مشرک لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، یہ مشرک لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے ہیں۔ تو تم نے اگر ان کو اپنی بچی دے دی تو مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنی بیٹی کو دوزخ میں ڈال دیا، کیونکہ وہ تو دوزخ کی طرف لے جائیں گے اسے۔ تم نے دنیا کا مال پیسہ دیکھا لیکن اپنی بچی کا مستقبل آخرت کی فکر تم نے نہیں کی۔ اولئک یدعون الی النار، یہ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ اپنی مہربانی سے بخشش اور بہشت یعنی جنت کی طرف بلاتا ہے۔ مشرک دوزخ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ جنت کی طرف بلاتا ہے۔ وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ، اور لوگوں ابھی تمہیں کوئی شک ہے، اللہ فرماتے ہیں میں نے تو اپنے حکم کھول کھول کر بیان کر دیے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ لوگ کیا حاصل کریں؟ نصیحت حاصل۔ اپنی اکھاں نال آیتاں ویکھ کے جے پھر بھی ذہن وچ ہوئے پتہ نہیں وتے ہن کہ دا مطلب ہے مولوی صاحب تو وکھا دتیاں تے وت پچھساں ذرا اپنے مولوی صاحب کول ہی ونج کے بھائی۔ اللہ اللہ اللہ، ابھی تک میرا موضوع باقی رہ گیا ہے، اور یہ کل والا جو موضوع ہوگا وہ یہ بھی ہوگا، اور اس میں اور بھی بہت ساری باتیں آ جائیں گی، تو کل والا موضوع بھی بہت زیادہ اہم ہے، تو آپ دوستوں کو دعوت دیں گے، کل بھی ضرور تشریف لائیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ لا الہ الا انت سبحانک۔